التوابع كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. ابھی تک بحث جو ہم پڑھ رہے تھے مرفوعات، منصوبات، مجرورات ان سب میں عامل براہ راست داخل ہوتا تھا اور معمول کو رفع دیتا تھا، نصب دیتا تھا یا جر. اب کچھ ذکر ہوں گے توابع مولانا جن پر عامل براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا لیکن ان پر رفع آ جاتا ہے جبکہ ان کے ماقبل پر رفع ہو. ان پر نصب آ جاتا ہے جبکہ ان کے ماقبل پر کیا ہو؟ نصب. اور ان پر جر آ جاتا ہے جبکہ ان سے ماقبل پر جر ہو. جیسے مولانا میں کہتا ہوں جاءنی زید العالم، زید آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے. اب زید پہ جو رفع آیا وہ تو براہ راست جاء نے عمل کیا اور اس کو فاعل بنایا اور اس کو کیا دے دیا؟ رفع. لیکن یہ العالم پر جو رفع آ رہا ہے یہ براہ راست جاء کی وجہ سے نہیں آیا بھائی، بلکہ یہ کس کے واسطے سے آیا؟ زید کے واسطے سے آیا. تو یہ اس کے تابع ہے بھائی. کیا ہے؟ تابع ہے. تو جو ما قبل میں ہے وہ متبوع کہلائے گا اور جو ما بعد میں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ تابع کہلائے گا. تو اب توابع اس کو تابع کہتے ہیں مولانا. اب توابع کے بارے میں صاحب قافیہ ہمیں بتلائیں گے. کہتے ہیں التوابع، جی توابع، یہ توابع. تو تابع کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں التوابع کل ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدہ. ہر دوسرا ہے. توابع کیا ہے؟ ہر وہ دوسرا ہے، یعنی دوسرے درجے میں ہے بھائی. کس میں ہے؟ میں نے کہا جاءنی زید العالم. تابع آپ پڑھیں گے توابع کی بحث میں صفت ہے ان میں سے ایک بھائی. تو زید ہے موصوف، العالم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو ان میں اول درجے میں کون ہے؟ موصوف. اور دوسرے درجے میں کیا ہے؟ صفت. تو صفت زید کی طرف نظر کرتے ہوئے صفت کتنے درجے میں ہے؟ دوسرے درجے میں. یہ معنی نہیں دوسرے نمبر پر آئے زید العالم العاقل الشریف. دیکھو کئی صفات اکٹھی ہو گئیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ العالم پہلی صفت یہ تو دوسرے درجے میں آ گئی، آگے العاقل جو تیسری صفت ہے وہ دوسرے درجے میں نہیں بلکہ وہ تو تیسرے درجے میں ہے. الشریف جو آگے آئی وہ تو کتنے درجے میں ہے؟ چوتھے. نہیں، ایسا نہیں. اصل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ کیا ہو؟ دوسرے. تو اس سے العالم صفت کس کی؟ زید کی. تو یہ اس کے لیے دوسرے درجے میں ہے، وہ پہلے درجے میں. العاقل صفت کس کی؟ تو وہ بھی اس کے لیے بھی دوسرے درجے میں، اور الشریف بھی دوسرے درجے میں. تو ہر وہ دوسرے درجے والا ہے جو اپنے سے پہلے والے کے اعراب کے ساتھ ہو. من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے ہو. یہ اعراب کیا ہو؟ ایک ہی جہت سے ہونے کا معنی دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہو. من جہت واحدہ کا کیا معنی مولانا؟ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی ہو مولانا. اے من مقتض واحد بھائی. من جہت واحدۃ اے من مقتض واحد، ایک ہی مقتضی ہو. دیکھو جاءنی زید العالم، آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے. دونوں میں جو اعراب آ رہا ہے وہ مقتضی واحد سے آ رہا ہے. زید پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ فاعلیت کی وجہ سے. تو زید کی فاعلیت نے تقاضا کیا کس کا؟ کس کا؟ رفع کا. فاعل پر کیا آتا ہے؟
تو زید یہ فاعل، جس فاعلیت نے زید میں رفع کا تقاضا کیا اسی فاعلیت نے العالم کے اندر بھی کس چیز کا تقاضا کیا. تو دیکھو دونوں میں مقتضی ایک ہوا. جو رفع کا تقاضا زید میں کر رہی تھی وہی چیز رفع کا تقاضا کس میں کر رہی ہے؟ عالم میں بھی کر رہی ہے کہ یہ عالم بھی مرفوع ہونا چاہیے کیونکہ یہ تابع ہے کس کا؟ زید. کس کا؟ نیز مولانا متکلم نے ایک کی طرف نسبت، متکلم نے جب کہا، میں نے کہا جب جاءنی زید العالم، تو میرا مقصد مجیعت کی نسبت صرف مطلق زید کی طرف نہیں ہے بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ مجیعت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید العالم، زید کے ساتھ ساتھ تابع جو ہے اس کی طرف بھی ہے. تو وہ مقتضی جس نے اعراب کا تقاضا کس کے اندر کیا؟ تو دونوں میں مقتضی کیا ہے؟ فاعلیت. دونوں میں مقتضی کیا ہے؟ فاعلیت. جس فاعلیت نے زید میں رفع کا تقاضا کیا اسی فاعلیت نے کس میں؟ عالموں میں بھی. رأیت زیدًا العالم، جس مفعولیت نے زید میں نصب کا تقاضا کیا اسی مفعولیت نے عالم کے اندر بھی کس چیز کا تقاضا کیا؟ نصب کا. تو دونوں میں اعراب کے مقتضی ایک ہی چیز ہے. دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز تقاضا کر رہی ہے اعراب کا. ضربت رجلا جاہلا، مثلا میں نے پٹائی کی کس ایسے شخص کی جو جاہل ہے. تو رجلا ہے موصوف اور جاہلن اس کی صفت ہے. تو رجلن کے نصب کا تقاضا کس نے کیا؟ مفعولیت نے. اس کے مفعول ہونے نے تقاضا کیا کہ اس پر کیا آنا چاہیے؟ اسی مفعولیت نے تقاضا کیا کہ جاہلن کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ کسی اور چیز نے تقاضا نہیں کہ اسی مفعولیت نے. بھائی یہ جو انہوں نے کہا نا من جہت واحدہ، اور جس کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ مقتضی ایک کو. اس قید کے ذریعے نکال دیا مولانا خبر کو. دیکھو مبتدا ہے پہلے مرتبے میں اور خبر کس مرتبے میں ہے؟ دوسرے مرتبے میں. تو اور مبتدا پر رفع آتا ہے، خبر پر بھی کیا آتا ہے؟ تو آپ نے جب کہا کل ثانین، ہر وہ جو دوسرے مرتبے میں ہو اور اسی اعراب کے ساتھ ہو جو کس کا تھا؟ سابق کا، تو خبر بھی داخل ہو گئی. خبر بھی دوسرے مرتبے میں ہے اور اس پر بھی وہی اعراب آ رہا ہے جو کس کا تھا؟ سابق، یعنی کس کا تھا؟ مبتدا کا تھا. بھائی تو جب انہوں نے کہا من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے ہو، دونوں میں مقتضی ایک ہی ہو، اب مولانا خبر خارج ہوئی. خبر کیا ہوئی؟ تابع کی تاریخ سے. اس لیے کہ دونوں میں مقتضی ایک نہیں. وہ جو مقتضی ہے مبتدا میں وہ الگ ہے اور جو مقتضی رفع کا ہے کس کے اندر؟ خبر میں، وہ الگ. مبتدا میں تقاضا کون کر رہا ہے رفع کا؟ ابتدا. اور خبر میں بھی کون ہے؟ ابتدا. لیکن الگ الگ ابتدا ہے. مبتدا میں ہے ابتدا اس اعتبار سے کہ یہ مسند الیہ ہے. مبتدا میں مقتضی رفع کون؟ ابتدا. بھائی مبتدا میں عامل کون؟ لیکن ابتدا اس حیثیت سے عامل ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ مسند الیہ ہے. اور خبر میں یہی ابتدا عامل ہے لیکن اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ مسند ہے. تو دونوں میں حیثیت بدل گئی مولانا. تو مقتضی جو ہے ایک ہوئے الگ الگ ہوئے. اس میں جو تقاضا کر رہا ہے رفع کا وہ الگ ہے، الگ ابتدا ہے. اور اس میں جو رفع خبر کے اندر جو رفع کا تقاضا کر رہی ہے وہ الگ ابتدا ہے. سورج سمجھ میں آئے؟ اسی طرح مفعول ثانی ثالث بھی خارج ہوئے. مفعول ثانی بھی کس درجے میں ہے؟ آتیت زیدًا درہما، میں نے زید کو کیا دیا؟ درہم دیا مولانا. تو اب زید بھی مفعول، درہمن بھی مفعول. زید مفعول اول، درہمن مفعول ہے. تو اس درہمن کو کوئی بھی تابع نہیں کہتا.
کیوں نہیں تابع کہتا؟ کیونکہ یہ تابع کی تعریف میں داخل ہی نہیں. تابع کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ دوسرے مرتبے میں ہو. ٹھیک ہے، درہمن بھی کس مرتبے میں ہے؟ اس کا بھی وہی اعراب ہو جو سابق کا ہو. زید پہ بھی نصب تھا، درہمن پر بھی کیا آیا؟ ابھی بھی داخل ہے. من جہت واحدہ، لیکن دونوں میں اعراب کا مقتضی بھی ایک ہو. یہاں دونوں میں اعراب کے مقتضی الگ الگ ہیں، ایک نہیں مولانا. جو زید کے اندر اعراب کا تقاضا کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ مفعولیت. لیکن کون سے مفعول ہونا؟ مفعول اول ہونا. اور درہم کے اندر مقتضی کون ہے؟ مفعول ثانی ہونا. مفعول تو درہمن میں بھی نصب کا تقاضا کیا کر رہی ہے؟ مفعولیت. اور زیدن کے اندر بھی اعراب کا تقاضا کون کر رہی ہے؟ مفعول ہونا تقاضا کر رہا ہے، لیکن زید کے اندر حیثیت اور ہے. یہ مفعول اول ہونے کے اعتبار سے نصب چاہتا ہے، اور کس کے اندر؟ درہمن کے اندر مفعول ثانی ہونے کے اعتبار سے نصب چاہتا ہے. تو مقتضی الگ الگ ہوئے مولانا دونوں. تعریف سمجھ میں آئی بھائی؟ جی یہ پیچیدہ تعریف ہے ذرا تو. جی ثانی دوسرے مرتبے میں ہو. چاہے مولانا ٹھیک ہے صفت پانچویں بھی ہے، وہ پھر بھی دوسرے مرتبے میں ہے. اصل کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے مرتبے میں ہے. اصل کون ہوتا ہے؟ مطبوع. اور صفت چاہے 10ویں نمبر پہ آ رہی ہے کیا؟ تابع. اور تابع کیا ہوتا ہے؟ اصل کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے. صفات کی طرف نہ دیکھیں نا بھائی، اصل کی طرف دیکھیں. صفات کے اعتبار سے وہ 10ویں نمبر پہ آ رہی ہے، لیکن اصل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا درجہ کون سا ہے؟ پہلا وہ موصوف اصل اور صفات دوسرے درجے. تعریف سمجھ میں آئی بھائی؟ اور وہ دوسرا ہے جس کو جو کس اعراب ہو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ہو. من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے، یہ دونوں میں اعراب کے مقتضی ایک ہی چیز ہو. جی توابع. اب توابع شروع کریں گے. 5 توابع ہیں. سب سے پہلے صفت کو ذکر کر رہے ہیں. النعت. نعت مولانا وصف کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ وصف اور صفت کے معنی میں ہے. وصف اور صفت. نعت مولانا یاد رکھو بھائی، یہاں 3 لفظ ہیں بھائی. کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں. ایک ہے نعت، ایک ہے وصف، ایک ہے صفت. نعت، وصف اور صفت بھائی یہ ایک ہی معنی ہے تینوں کا. نعت، وصف اور صفت. البتہ نعت اصطلاح ہے کوفہ والوں کی. کوفہ والے نحوی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نعت کا. جبکہ بصرہ والے استعمال کرتے ہیں وصف اور صفت کا لفظ. وصف اور صفت کا لفظ. صفت پڑھنا بھائی عربی میں صفت نہیں ہے، صفت ہے بھائی. صفتن گولتا آ رہی ہے آخر میں، گولتا بھائی سمجھ میں آیا؟ صفتن تانیث آ رہی ہے آخر میں، اور تانیث کا ماقبل پورے کلام عرب میں مفتوح ہوا کرتا ہے بھائی. جہاں بھی آپ دیکھ لیں تا کا ماقبل کیا ہوگا؟ مفتوح ملے گا آپ کو. قائمتن، عالمتن، تا کا ماقبل ہر ایک میں کیا آ رہا ہے؟ مفتوح. تو صفتن کا ماقبل فا پر بھی فتحہ پڑھیں بھائی. تو نعت اصطلاح ہے کوفہ والوں کی، اور وصف اور صفت یہ اصطلاح ہے کن کی؟ بصرہ والوں کی. صاحب قافیہ نے کوفہ والوں کی اصطلاح کو اختیار کیا، نعت کے لفظ استعمال کیا. النعت تابع، صفت وہ تابع ہے یدل علی معنی فی مطبوعہ، جو دلالت کرتی ہے ایسے معنی کے اندر، ایسے معنی پر جو کس میں پایا جائے. بھائی میں نے کہا جانی زید العالم، آیا میرے پاس وہ زید جو عالم. تو بتائیے یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید کے اندر. تو دیکھا زید ہے موصوف، العالم کیا ہے؟ صفت. یہ صفت یہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید قائم کے اندر. معنی سمجھ میں آیا؟ مطلقاً یہ مطلق طور پر کسی حالت کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوتا. میں نے کہا جاءنی زید العالم، آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے. تو زید ہے موصوف، اور العالم یہ کیا ہے؟ نعت ہے، صفت ہے، وصف ہے. کس کے لیے؟
زید کے لیے. تو کیا بتلایا؟ یہ نعت کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں. تو عالم نے بھی دلالت کے علم پر، اور وہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید کے اندر پایا جا رہا ہے. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی معنی پایا زید میں پایا جا رہا ہے. اور مطلق ہے بھائی، کس کے اندر کیا ہے؟ مطلق کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے. تو یہ مطلقاً کی قید کیوں لگائی بھائی صاحب کافیہ نے؟ بعض علماء نے کہا کہ مطلقاً کی قید کے ذریعے حال کو نکال دیا بھائی. کیا کیا؟ حال کو نکال دیا، اس لیے کہ حال بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ سوار ہونے والا معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ زید ہے ذوالحال، راکبن ہے اس سے حال. تو یہ رکوب کا معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ زید کے اندر پایا جاتا ہے. کون سوار ہوا ہے؟ زید سوار ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ حال، یہ جو رکوب والا معنی ہے زید میں مطلقاً پایا جا رہا ہے، بغیر کسی قید کے پایا جا رہا ہے یا قید کے ساتھ ہے بھائی؟ قید کے ساتھ ہے. کس حالت میں کب وہ سوار ہے؟ آنے کی حالت میں. کب سوار ہے؟ مجیعت کی حالت میں وہ سوار ہے. تو یہ جو وصف، یہ جو معنی جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید کے اندر، رکوب والا، یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ مقید ہے؟ آنے کی حالت کے ساتھ مقید ہے. بھائی سورج سمجھ میں آئی؟ تو جاءنی زید راکبن کا یہ معنی نہیں زید مطلقاً سوار ہے، بلکہ کیا معنی ہے؟ آنے کی حالت میں وہ سوار ہے. تو جب صاحب مطلقاً کی قید لگا دی صاحب کافیہ نے، تو یہ حال کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، کیونکہ یہ رکوع مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے کس چیز کے ساتھ؟ مجیعت کے ساتھ. لہذا حال کیا ہوا؟ اس تعریف سے نکل گیا. لیکن شارح ہندی فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں بھائی، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ بات درست نہیں بھائی. مطلقاً کی قید کے ذریعے حال کو نہیں نکالا جا رہا، اس لیے کہ بات چل رہی ہے توابع کی، اور حال توابع میں سے نہیں ہے بھائی. توابع تو کل کتنے پڑھیں گے ہم؟ 5 پڑھیں گے. نعت ہے، معطوف و حرف ہے، بدل ہے، تاکید ہے اور عطف بیان. اور ان میں سے کوئی ایک بھی حال ان میں سے نہیں ہے مولانا، حال ان میں داخل نہیں. تو جب صاحب کافیہ نے کہہ دیا النعت تابع، نعت وہ تابع ہے، تو تابع کہتے ہی حال کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، کیونکہ حال تو تابع ہے ہی نہیں. لہذا مطلقاً کی قید کے ذریعے حال سے احتراز نہیں مولانا. پھر کس سے احتراز ہے بھائی؟ کہتے ہیں تاکید سے احتراز ہے بھائی. شارح ہندی کیا فرماتے ہیں؟ تاکید سے احتراز ہے. مثلا میں نے کہا جاءنی القوم کلہم، آئی میرے پاس وہ قوم ساری کی ساری. تو کلہم تاکید ہے قوم کے لیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو کلہم کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ شمول اور اجتماع پر. کس پر؟ شمول اور اجتماع پر دلالت کر رہا ہے. تو القوم ما قبل جو ہوتا ہے وہ مطبوع کہلاتا ہے، اور ما بعد کیا کہلاتا ہے؟ تابع. تو اب آپ مجھے بتلائیے یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ قوم کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ شمول اور اجتماع کس میں پایا جا رہا ہے جس پر کلہم نے دلالت کی؟ قوم کے اندر پایا جا رہا ہے. تو کلہم دلالت کر رہا ہے شمول اور اجتماع پر، اور یہ شمول اور اجتماع کس میں پایا جا رہا ہے؟ قوم کے اندر. تو لہذا اس پہ بھی نعت کی تعریف صادق آئی کہ یہ ایسا تابع ہے جو دلالت کر رہا ہے کس پر؟ ایسے معنی پر فی مطبوع ہی، جو کس کے اندر ہے؟ اس میں مطبوع میں. تو یہ بھی کس میں؟ نعت میں داخل ہو رہا تھا. لہذا مطلقاً کی قید علامہ ابن حاجب نے لگا کر اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اس لیے کہ یہ شمول اور اجتماع جو قوم کے اندر پایا جا رہا ہے یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ نسبت کی حالت میں ہے. کس کی حالت میں ہے؟ جب مجیعت کی نسبت اس کی طرف کی گئی اس اعتبار سے ہے
یعنی مجیعت کے اندر وہ قوم کیا ہے؟ ساری کی ساری آئی، یعنی اس ساری قوم کے لیے کیا ثابت ہے؟ مجیعت. تو یہ شمول جو قوم کے اندر آیا یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ کس حالت میں ہے؟ نسبت کے حالت میں. سمجھ میں آیا؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مطلقاً کی قید کس لیے لگائی؟ تاکید کو نکالنے کے لیے. کیونکہ جاءنی القوم کلہم، یہ کلہم بھی ایسے معنی پر دلالت کر رہا تھا جو کس کے اندر تھا؟ مطبوع کے اندر، قوم کے اندر. اور کلہم دلالت کر رہا ہے شمول اور اجتماع پر، اور یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ قوم کے اندر. لیکن مطلقاً شمول اور اجتماع قوم کے اندر مراد ہے یا آنے کے اندر شمول اور اجتماع مراد ہے؟ آنے کے اندر کیا ہے؟ شمول اور اجتماع مراد ہے. صورت میں سمجھ میں آئے بھائی؟ تو یہ مطلق نہ رہا، اس نے ایسے معنی پر تو دلالت کی جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ مطبوع کے اندر، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ نسبت کی حالت میں. کس حالت میں؟ جب اس قوم کی طرف مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے اس وقت اس کے اندر کون سا معنی آ گیا؟ شمول اور اجتماع والا معنی آ گیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ صفت کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھو نکرہ کی بھی صفت آ سکتی ہے، معرفہ کی بھی صفت آ سکتی ہے. نکرہ کی صفت آئے گی تو تخصیص کا فائدہ دے گی، اور معرفہ کی صفت آئے گی تو توضیح کا فائدہ دے گی. بھائی تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تو یہاں نکرہ کی جب صفت آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ جیسے نکرہ کی اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی تھی؟ تخصیص کا. میں نے کہا جاءنی رجل، آیا میرے پاس ایک شخص. اب یہ کوئی ایک شخص آیا مولانا، تو یہ رجل نکرہ ہے اور اس میں عموم ہے. تمام دنیا کے رجل احتمال ہر ایک پہ یہ بولا جا سکتا ہے، ہر ایک پہ. تو کتنے افراد ہوئے اس کے؟ مطلب ساری دنیا کے رجال ہو گئے. لیکن میں نے اگر ساتھ صفت ملا دی، جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم، یہ صفت آ گئی. اور کس کی صفت آئی؟ نکرہ کی. اور نکرہ کی صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا فائدہ دے گی. دیکھو یہاں تخصیص آ گئی. تو ایسا آدمی آیا جو عالم ہے. اب رجل عالم کا اطلاق سب پہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ جو غیر عالم ہے وہ اس سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. تو احتمالات کم ہوئے. یہ اور توضیح اور معرفہ کی صفت آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ توضیح کا فائدہ دے گی. توضیح کا کیا معنی؟ غیر کے احتمال کو ختم کرے گی. میں نے کہا جاءنی زید، آیا میرے پاس زید. اس زید کے اندر صرف احتمال ہے عالم ہونے کا بھی اور عالم نہ ہونے کا بھی. لیکن جب میں نے کہا جاءنی زید العالم تو اس العالم کیا لے کر آیا میں؟ صفت. اور کس کی صفت ہے؟ معرفہ کی، نکرہ کی. معرفہ کی. اور معرفہ کی صفت صاحب کتاب بتا رہے ہیں کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ توضیح. اور توضیح کا کیا معنی ہے؟ غیر کے استعمال کو. تو اس نے یہاں کس چیز کا استعمال کیا؟ ختم کیا غیر عالم ہونے کو. غیر عالم ہونے کے استعمال کو. بھائی زید میں استعمال تھا عالم ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے عالم، لیکن جب العالم صفت آ گئی تو اس نے غیر عالم ہونے کے استعمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بعضوں نے اور معنی کیا بھائی توضیح کا. بعض کہتے ہیں توضیح کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا. پہلا معنی تو میں نے توضیح کا کیا بتلایا؟ غیر کے استعمال کو ختم کرنا. بعضوں نے کہا توضیح کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا. بعض اوقات ایک ہی نام دو تین آدمیوں کا ہوتا ہے. تو زید دو آدمیوں کا نام تھا، البتہ ان میں سے ایک عالم ہے ایک تاجر ہے. تو جب میں نے کہا جاءنی زیدن، کون آیا میرے پاس؟ زید. تو کوئی پتہ چلا کون سا زید آیا ہے؟ عالم آیا ہے یا تاجر؟ لیکن جب میں نے آگے صفت لگا دی العالم، اس نے کیا کر دیا؟ اس زید کے اندر اشتراک کو ختم کر دیا، بتلا دیا کہ وہ تاجر زید وہ یہاں پر مراد نہیں، بلکہ کون سا زید مراد ہے؟ عالم. سورہ سمجھ میں آئی؟ وقد يكون لمجرد الثناء او الذم او التوكيد، اور کبھی تاکید کس لیے آیا کرتی ہے؟ محض ثنا کے لیے یا محض ذم کے لیے یا محض تاکید کے لیے. بھائی توضیح کا کیا معنی میں نے بیان کیا؟ جو غیر کے استعمال کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے. تو دیکھو صفت آ رہی ہے اور کس کی آ رہی ہے؟ معرفہ کی یا نکرہ کی؟ معرفہ. لفظ اللہ معرفہ ہے، اعرف المعارف علی الاطلاق. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ عارف المعارف ہے، اس کی صفت آ گئی.
اور معرفہ کی صفت کس لیے آیا کرتی ہے؟ توضیح کے لیے. اور توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کرنا. لیکن یہاں یہ توضیح کے لیے نہیں، کیونکہ یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، اور ذات باری تعالیٰ کے اندر غیر رحمان ہونے کا امکان ہے؟ وہاں تو غیر رحمان ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ یہ صفت صرف مدح کے لیے آئی، کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ تو رحمان ہے، وہاں تو غیر رحمان ہونے کا احتمال ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ صفت الرحمن جو آئی کس لیے آئی؟ محض ثنا، مدح و ثنا کے لیے آئی، تعریف کے لیے آئی. الرحیم یہ بھی صفت کس لیے آئی مولانا؟ ثنا، مدح کے لیے آئی، کیونکہ یہاں پر غیر رحیم ہونے کا امکان ہی نہیں. ذات باری تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے بھائی. اب اس ضم کبھی صفت ضم کے لیے آیا کرتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان موصوف، الرجیم اس کی صفت. اور صفت کس کی آ رہی ہے؟ معرفہ کی یا نکرہ کی؟ معرفہ کی. اور معرفہ کی صفت کس لیے ہوا کرتی ہے؟ توضیح کے لیے. اور توضیح کس کو کہتے ہیں؟ غیر کے احتمال کو ختم کرنا. اور یہاں کوئی غیر کا احتمال ہے؟ غیر کا احتمال یہاں پر نہیں. شیطان مردود ہی ہے، غیر مردود ہونے کا اس میں احتمال نہیں. جب غیر کا احتمال ہی نہیں ہے تو پھر یہ صفت کیوں لائی گئی؟ مذمت کے لیے. کس کے لیے؟ مذمت کے لیے. بھائی پتہ کیسے چلے گا کوئی صفت مدح کے لیے ہے، ذم کے لیے ہے یا توضیح کے لیے ہے؟ بھائی معرفہ کی صفت کبھی مدح کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کبھی ذم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی توضیح کے لیے. پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی یاد رکھو، اگر صفت کا آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو تو یہ ہوگی توضیح کے لیے. اگر پہلے سے پتہ ہو تو مدح یا ذم کے لیے ہوگی. میں نے کہا جانی زید العالم، میرے پاس وہ زید آیا جو عالم. اگر آپ کو پہلے سے پتہ تھا زید عالم ہے تو آپ یہ صفت مدح کے لیے ہوئی. کس کے لیے ہوئی؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے تو اب اس میں غیر عالم ہونے کا احتمال ہے آپ کے نزدیک نہیں. آپ کو تو پتہ ہے زید عالم ہے تو لہذا، لیکن وہ پھر بھی صفت لے کر آیا کہ اب کس لیے؟ مدح کے لیے. تو اگر صفت پہلے سے معلوم ہو تو مدح یا ذم کے لیے ہوگی. اگر پہلے سے معلوم نہ ہو تو کس لیے ہوگی؟ توضیح کے لیے ہوگی. یعنی غیر کے احتمال کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی. مثل نفخۃ واحدہ. ابھی توکید یا صفت کس لیے ہوگی؟ تاکید کے لیے ہوگی. کس لیے ہوگی؟ تاکید کے لیے ہوگی. جیسے نفخۃ واحدہ. نفخہ بھائی نفخۃ موصوف، واحدہ اس کی صفت. ایک دفعہ کا پھونکنا. بھائی نفخہ کے اندر تا وحدت کی آ رہی ہے، اس تا نہیں بتلا دیا کتنی دفعہ کا پھونکنا مراد ہے؟ ایک دفعہ. پھر یہ واحدہ اس کی صفت لائی گئی تو یہ بتلا رہے ہیں تاکید کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ وہی ایک والا معنی جو پہلے سے حاصل ہو رہا تھا، اسی واحدہ نے اس معنی کو آ کر کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا، اس میں تاکید پیدا کر دی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں کہتا ہوں جانی رجل واحد، آیا میرے پاس ایک آدمی. بھائی رجل سے ہی ایک والا معنی معلوم ہو رہا تھا، پھر یہ واحد والی صفت جو لائی گئی کس لیے لائی گئی؟ تاکید کے لیے. وہی معنی افراد والا جو معنی حاصل ہو رہا تھا اسی کو پکا کرنے کے لیے. وَلَا فَصْلَ بَيْنَ أَن يَكُونَ مُشْتَقًّا أَوْ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ وَضْعُهُ لِغَرْضِ الْمَعْنَى عُمُومًا نَحْوُ تَمِيمِيٌّ وَذِي مَالٍ أَوْ خُصُوصًا مِثْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَيِّ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ وَبِزَيْدٍ هَذَا. اور کوئی فرق نہیں ہے بیچ اس کے کہ بیچ ہونے اس صفت کے مشتق یا او غیرہ یا غیر مشتق. کوئی فرق نہیں ہے اس بات کے درمیان کہ صفت مشتق ہو یا مشتقہ. بھئی اب تک تمام نحوی کیا کہتے آئے ہیں کہ صفت ہمیشہ کیا ہوگی؟ مشتق ہوگی. مشتق ہوگی. صفت جب بھی آئے گی کون سا صیغہ ہوگی؟ مشتق. مشتق کسے کہتے ہیں؟ جی جو مصدر سے بنا ہو. مصدر سے بنا ہو. مثلا ضاربن یہ کیا ہے؟ مشتق. ضربہ یہ کیا ہے؟ مشتق. یضرب یہ کیا ہے؟ مشتق. اس میں مفعول لے اور مضروب یہ کیا ہے؟ مشتق. اضرب اس میں تفضیل لے اور یہ بھی کیا ہے؟ مشتق وغیرہ.
تو صفت عموماً آپ دیکھیں گے بھی مشتق کا صیغہ ہوا کرتی ہے. جانی زید العالم، یہ العالم کون سا صیغہ ہے؟ یہ مشتق ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اس میں فاعل ہے، مصدر سے بنا ہے. اور اسی طرح آپ نے کیا کہا؟ رأیت رجلا قائما، یہ قائما کس کی صفت ہے؟ رجل کی. یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ مشتق کا ہے. تو آپ غور کر لیں جتنی صفات عموماً آئیں گی کون سے صیغے ہوں گی؟ مشتق کے صیغے ہوں گے. اور کبھی کبھی غیر مشتق بھی صفت آ جایا کرتا ہے مولانا، کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے؟ غیر مشتق بھی آ جاتا ہے. تو پھر علماء اس میں تعویل کرتے ہیں. جو نحوی کیا کہتے ہیں کہ غیر مشتق کیا ہے؟ صفت نہیں بن سکتا. وہ جب غیر مشتق صفت آ جائے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کا اس کو مشتق کی تعویل میں کر لیا کرتے ہیں. کس کی تعویل میں کر لیتے ہیں؟ مشتق کی. اللہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں بھائی نہیں بھائی کوئی تعویل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ مشتق بھی صفت بن سکتا ہے اور غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں. وَلَا فَصْلَ بَيْنَ أَن يَكُونَ مُشْتَقًا أَوْ غَيْرَهُ، اور کوئی فرق نہیں اس بات کے درمیان کہ وہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو. کاب اذا کان، چاہے غیر مشتق ہو، اذا کان وضعه لغرض المعنی، جبکہ اس غیر مشتق کی وضعه ہا ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ غیر مشتق کو. جبکہ اس غیر مشتق کی وضع لغرض المعنی کس کے لیے ہو؟ المعنی، اس معنی کی غرض کے لیے ہو. الف لام کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. المعنی کا کیا ترجمہ کریں آپ یہاں پر؟ اس معنی. کون سا معنی؟ وہ جو مطبوع میں پایا جا رہا. صفت کس میں کہتے ہیں بھائی؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے؟ مطبوع میں. تو المعنی سے مراد وہ معنی جو کس کے اندر پایا جائے؟ مطبوع کے اندر پایا جائے. اذا کان، بھائی کہتے ہیں غیر مشتق بھی صفت بن سکتی ہے. اذا کان وضعه، جبکہ اس کی وضع کس کے لیے ہو؟ لغرض المعنی، اس معنی کی غرض کے لیے ہو. کون سا معنی بھائی؟ مطبوع میں. تو یعنی جب اس کی وضع اس معنی کے لیے غرض کے لیے ہو جو کس کے اندر پایا جا رہا ہو؟ مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہو. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جب ایک چیز کی وضع اس معنی کے لیے ہے جو مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہ صفت بن سکتی ہے. تو کیا بن سکتی ہے؟ صفت بن سکتی ہے. عموماً یعنی عموم کے طریقے پر، یعنی تمام استعمالات میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ عموماً کا کیا معنی ہے؟ تمام استعمالات میں، تمام استعمالات کے اندر بھائی دیکھو بعض الفاظ ایسے ہیں، ایسے وضع کیے گئے ہیں ایسے معنی کے لیے کہ وہ تمام استعمالات میں صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں. وہ تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ مطبوع میں پایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ بعض الفاظ ایسے نہیں، وہ ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو غیر میں پایا جاتا ہے، مطبوع میں پایا جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے؟ ان کے مطبوع میں. تو بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوں گے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اذا کان وضعه لغرض المعنی، جبکہ اس غیر مشتق کی وضع کس لیے ہو؟ لغرض المعنی، اس معنی کی غرض کے لیے ہو جس کے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ مطبوع میں پایا جاتا ہے. عموماً، اور کس طریقے پر ہو؟ عموم کے طریقے پر، یعنی تمام استعمالات میں ہو. نحو تمیمی وذی مال. تمیمی کس کو کہتے ہیں؟ تمیم، قبیلہ تمیم کی طرف منسوب، تمیم والا. سمجھ میں آیا بھائی یاد رکھو یہ اس میں منسوب کہلاتا ہے. کسی اسم کے آخر میں یا مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لیے. لاہور
اس کے آخر میں یہ مشدد لگائیں کیا لاہوریون، کیا معنی لاہور والا، سمجھ میں آیا؟ پاکستان کے آخر میں پاکستانیو، کیا معنی پاکستان والا، تو یہ یا کیا کس لیے لائی جاتی ہے؟ نسبت کے لیے، اور یہ اس میں منصوب کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ جس کے آخر میں یا نسبت کیا جائے اس میں منصوب، بھائی منصوب کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا نکالتے ہیں؟ اس میں ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے، اس میں منصوب کے اندر ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے؟ نائب فاعل ہوا کرتا ہے۔ بھائی جیسے فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل، فعل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، فعل مجہول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل۔ اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اس میں مفعول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے۔ صفت مشبہ کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اس میں تفضیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ ظرف مستقر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی فاعل ہو۔ اسی طرح تمیمیون، یہ بھی اس میں منصوب کہلاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے، کیا ہے؟ منصوب کون سا صیغہ ہے؟ مفعول، اور مفعول میں کیا ہوا کرتا ہے؟ نائب فاعل۔ تو یہ اس میں منصوب ہے، لہذا تمیمیون اس کے اندر ضمیر ہے جو اس کے اندر کیا بن رہی ہے؟ نائب فاعل ہے، مرفوع ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس میں منصوب ہے۔ اچھا، تو تمیمیون یاد رکھو ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر میں پایا جاتا ہے، جو کس میں پایا جاتا ہے؟ غیر میں۔ تو یہ ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوگا، اس کا موصوف کبھی عبارت میں مذکور ہوگا اور کبھی کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ وَذِي مَالٍ، ذی مال بھی دیکھو تمام ان لفظوں کی مثالیں جا رہی ہیں جو تمام استعمالات میں کس طریقے پر ہوں؟ صفت کے طریقے پر استعمال ہوں۔ ذی مال یہ ہمیشہ کس طریقے پر استعمال ہوگا؟ صفت، اس لیے کہ لفظ ذو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اس میں جنس کو نکرہ کی صفت بنا دے۔ مال کو میں نے کس کی صفت بنانا تھا؟ رجل کی، اور یہ مال ویسے تو رجل کی صفت نہیں بن سکتا تھا، پھر کس کے ذریعے بنایا؟ ذو کو ساتھ ملا کر، ذو مال یعنی مال والا، مال والا۔ تو تمیمیون اور ذو مال جو ہے ہمیشہ اور تمام استعمالات میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جی تو دیکھو یہ کوئی مشتق ہے؟ ذی مال مشتق ہے؟ نہ تمیمی مشتق ہے اور نہ ذی مال مشتق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام استعمالات میں کس طریقے پر استعمال ہوتے ہیں؟ صفت کے طریقے پر، یعنی ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے؟ ان کے غیر میں یعنی مطبوع میں، اور خصوصاً یا خاص استعمالات میں، یعنی تمام استعمالات میں نہیں، یعنی ہمیشہ تو ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو غیر میں پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ غیر کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ صفت کے لیے استعمال صفت بنیں گے بھائی۔ مثل مررت برجل، ای رجل، میں گزرا ایک شخص پر جو کہ بڑا ہی کامل تھا۔ یاد رکھو یہ ایو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ، اور کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے تو یہاں ای رجلین، ای صفت ہے رجل کی، اور یہ کمال پر دلالت کرنے کے لیے اس کو صفت بناتے ہیں نکرہ کی۔ بھائی میں گزرا ایک شخص پر، مررت برجل، میں گزرا ایک ایسے شخص پر، ای رجلین جو بڑا ہی کامل تھا، جو بڑا ہی کامل رجل تھا، تو معنی کیا ہوا؟ میں بڑے کامل آدمی پر گزرا۔ تو ایو نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ کمال کا۔ بھائی کس چیز کا؟ اس کا کامل ہونے کے معنی پر کس نے دلالت کی؟ ایو نے۔ تو ایو ہمیشہ اس معنی پہ دلالت کے لیے وضع ہے؟ نہیں، بعض استعمالات میں وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے یہاں۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ترکیب کیا ہوگی؟ رجلین موصوف ہے، ای رجلین مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی صفت، مررت برجلین ای رجلین۔
وَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ اور میں گزرا اس شخص پر. بھئی هَذَا الرَّجُلِ هَذَا موصوف ہے اور الرجل کیا ہے اس کی صفت. مَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ هَذَا موصوف اور الرجل اس کی صفت. تو الرجل کیا ہے مولانا؟ مشتق ہے غیر مشتق؟ غیر مشتق ہے. لیکن یہ دیکھو یہ صفت بن رہا ہے, اس میں اشارہ ہاذا کے لیے بھائی. اور یہ تمام استعمالات میں صفت بنا کرتا ہے یا کبھی کبھار بھائی؟ بعض استعمالات میں جیسے اس موقع پر یہ کیا بن رہا ہے؟ ہاذا کے لیے صفت بن رہا ہے. تو یہ رجل کا رجولیت کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ ہاذا مشار الیہ کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاذا موصوف ہے اور الرجل کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اور صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پایا جائے؟ مطبوع کے اندر پایا جائے. تو یہاں پر رجل نے رجولیت پر دلالت کی اور یہ رجولیت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ ہاذا مشار الیہ. جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے یہ رجل ہونا اس میں پایا جا رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَبِزَيْدٍ هَذَا یہ بھی دیکھئے مولانا. مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا زید موصوف هَذَا اس کی صفت بھائی. اب یہاں پر هَذَا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ هَذَا ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ زید. صفت ہے نا, اس کی صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ مطبوع کے اندر. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے مولانا. تو ہاذا کس چیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے ہاذا؟ مشار الیہ. کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ مشار الیہ. یہ مشار الیہ ہونے والا معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ زید میں. کہ مشار الیہ کون ہے؟ زید ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے تمیمین یہ بھی غیر مشتق, ذی مالین یہ بھی غیر مشتق, ایو یہ بھی غیر مشتق, الرجل یہ بھی غیر مشتق, ہاذا یہ بھی غیر مشتق. لیکن یہ سارے کیا بن رہے ہیں؟ صفت بن رہے ہیں. اب اور نحوین کے اندر تعویلیں کر کے ان کو کس کی تعویل میں کر لیتے ہیں؟ مشتق کی تعویل کر لیتے ہیں. صاحب کافیہ فرماتے ہیں کوئی مشتق کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. صفت مشتق بھی ہو سکتی ہے اور غیر مشتق بھی ہو سکتی ہے. بس یہ ہے کہ جب غیر مشتق صفت اس وقت بنے گی جبکہ اس کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو جو کس میں پایا جائے؟ اس کے مطبوع میں پایا جائے. چاہے یہ وضع عام ہو چاہے خاص ہو, یعنی تمام استعمالات میں ہو یا بخاص خاص استعمالات میں. تو تمیمیین اور ذو مال بھئی یہ ہمیں وضع ہی اس معنی کے لیے کیے گئے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے؟ غیر کے اندر. تو یہ ہمیشہ کیا بنیں گے؟ صفت ہی بنیں گے. ہاں ان کا موصوف عبارت میں کبھی ذکر ہوگا اور کبھی کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اور باقی جو مثالیں ذکر کی ایو الرجل اور ہاذا یہ تمام استعمالات میں بھئی ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے جو کس میں پایا جاتا ہے؟ مطبوع میں. تو یہ ہمیشہ صفت نہیں بنیں گے بلکہ ہاں کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس میں پایا جاتا ہے؟ ان کے مطبوع میں. اس وقت یہ طریقے پر استعمال ہوں گے صفت کے طریقے پر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بھائی هذا هو المرام والله اعلم.